اور نام استعمال ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کے نام پر اصلی ابراہیمی رہبر محمد رسول اللہ سے دنیا کو دور کیا جا رہا ہے. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اپنوں کو خبر ہو یا نہ ہو، کسی اور کو خبر ہے کہ مستقبل محمد الرسول اللہ، آخری نبی رسول محمد رسول اللہ کے ذریعے اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ان تبدیلیوں کو بیان کرے یا کتاب لکھے جو محمد رسول اللہ کے ذریعے انسانی معاشرے اور تہذیب میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10,000 صفحے بھی کافی ہیں. اور آخر میں ایک زبردست تبدیلی زندگی کے 100% گوشوں میں ایک ہمگیر تبدیلی، خاتم النبیین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شاید میں اسی پر بات کروں. وہ یہ کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہونے لگا، اس کے اندر یہ ہمت آنے لگی کہ وہ بھی دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. کاش کے مسلمانوں کو مشکل میں نہیں جانا چاہتا میں اس وقت، لیکن بہت بڑی تبدیلی تھی جو یوسف علیہ السلام کے ذریعہ ہے. انصاف ملا کروڑوں لوگوں کو. نیچی ذات کے جو لوگ سمجھے جاتے تھے ان کو برابری ملی. راستے سے جو ہٹ گئی تھیں عورتیں، بے شرمی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، ان کو پاک دامنی کا راستہ ملا. بہت دور رس تبدیلی آئی یوسف علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. بہت بہت بڑی تبدیلی آئی. برساں برس سے بلکہ صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم، اس کو آزادی ملی، عزت ملی، حکومت و اقتدار ملی، اور پھر اس نے حکومت اور اقتدار انصاف کے ساتھ چلا کر دنیا کو دکھایا کہ یہ ہے طریقہ دنیا میں جینے کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت بڑی تبدیلی آئی. سارا یقین جب اسباب پر بیٹھ گیا تھا کہ اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پوری نگاہ مادی ہو گئی تھی جیسے آج ہو گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بہت جلدی تھک جا رہے ہو، کوئی بھی کام کرنے کے لیے انرجی نہیں ہے، اگر ہاں تو آپ کو بھی آج سے ہی اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت کے نظام کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب چاہے وہ نتیجوں کو اسباب کے ذریعے برپا کرے اور جب چاہے اسباب کے بغیر کرے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود پیدا کیا بچے کی پیدائش کے عام اسباب کے بغیر، اور اس کے بعد اسباب کے بغیر مریضوں کو شفا بار بار دلوا کر دکھائی. توڑ دیا نظام اسباب اور بتا دیا کہ اسباب اللہ کی مجبوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے اسباب کا یہ سسٹم پسند کیا ہے
کیونکہ ہمارا امتحان انہی اسباب میں ہے. اور آخر میں ایک زبردست تبدیلی زندگی کے 100% گوشوں میں ایک ہمگیر تبدیلی خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں کے صرف عقیدے نہیں بدلے، عبادتوں کے طور طریقے نہیں بدلے، یہ تو بدل ہی گئے. انسان کو سجدہ کرتا تھا، انسان کے سامنے سر جھکاتا تھا. کسی انسان میں کسی طرح کی کوئی بڑائی دیکھی تو اس کے قدموں پر گر جاتا تھا. کسی طرح کی کوئی بڑائی، مذہبی بڑائی دیکھی تب گر گیا، دنیاوی بڑائی دیکھی تب گر گیا، سیاسی بڑائی دیکھی تب گر گیا، مال زیادہ دیکھا تب گر گیا، پاور دیکھا تب گر گیا. یہ ایک عام کلچر تھا دنیا کا. پچھلی کوششوں کے بعد دوبارہ یہ کلچر دنیا پہ چھا گیا تھا. اس ملک میں ہم لوگ جو جیتے ہیں، رہ رہے ہیں، اس میں اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے. چاروں طرف انسانوں کے قدموں پر گرے ہوئے نظر آتے. ہزار روکو کسی کو کہ بھائی ہم سے محبت کا، ہمارے آدر و سمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کسی کو اگر بزرگ سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، تو وہ سیدھے اس کے قدموں پر سر رکھتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں. مگر یہ ہر ایک سے محبت کا، ادب کا، آدر و سمان کا، آستھا کے ظاہر کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے، اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے، اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرنا، اس خدا سے، اس پرمیشور سے، اس سے اپنی محبت کا اظہار ظاہر کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے. اور آپ اپنے گرو سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو طریقہ الگ ہونا چاہیے. یہ چیزیں بڑی گڈمٹ ہو جاتی ہیں کچھ قوموں میں، جیسے ہمارے یہاں کے قوم. اور پھر وہ بات بڑھتے صرف گرو تک نہیں رہتی، پھر وہ جانوروں سے محبت کے اظہار کرتے. اللہ نے جس کو بچا لیا وہ شکر ادا کرے. تو آخری نبی اور رسول محمد الرسول اللہ کے ذریعے اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ان تبدیلیوں کو بیان کرے یا کتاب لکھے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے انسانی معاشرے اور تہذیب میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10,000 صفحے بھی کافی ہیں. بازاروں میں کاروبار کے انداز بدل گئے، عدالتوں کے طور طریقے بدل گئے، حکومت کا مقصد اور انداز بدل گیا. ایک نئی تازہ دم تہذیب نے
इंसानी जिंदगी को एक नई बहार बख्शती, पूरी इंसानी जिंदगी को अपने ज़ेर असर दे। शर्म हया जो इंसान और जानवर के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है। जब शर्म और हया इंसान से निकलती है तो वो इंसान कम और जानवर ज्यादा बन जाता है। नबूवत मोहम्मदी के जरिए इंसानों को खोया हुआ हया का, शर्म का लिबास मिला, जेवर मिला, सलीका मिला। सब्र बर्दाश्त का मिजाज आम हो गया। बात बात पर जो इंसान गुस्सा होकर तलवार उठा लेता था, सर तन से जुदा कर देता था, ये रवैया बदल गया। माफ कर देने, बर्दाश्त कर लेने का मिजाज आम, बहुत बड़ी तब्दीली है। बड़ी बड़ी जंगें सिर्फ किसी एक हाकिम के गुस्से की वजह से, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मर दिए, ये सब बदल गया। लोगों में, आम इंसानों में ईसार और तवाज़ो पैदा, दूसरों की जरूरत का ख्याल, अपनी जरूरत को पीछे करके दूसरों की जरूरत पूरी करने का शौक, मेहमान नवाजी, अपनी गलती मान लेने का मिजाज। मैं दुख के साथ महसूस करता हूं कि जो मैं तो कुछ बोलता हूं या बोल रहा हूं, ये अलग अलग अल्फाज खामखा नहीं बोल रहा हूं। काश कि आप सब सुनने वाले एक एक लफ्ज पर अपनी बीमारियों को देखें, पकड़ें, तब फायदा होगा। और ये आदत नहीं है, इससे हमारा दिल बहुत टूटता है, बिल्कुल आदत। अपनी गलती की माफी मांगना ये मामूली लफ्ज है, मामूली जुमला है, मामूली। आज 99% लोग ये गलती नहीं, बल्कि अखलाक की बुलंदी ये है कि आपकी गलती न हो तब भी मान लीजिए कि हाँ मुझसे गलती। यह है अखलाक। हर शख्स आज अपनी सफाई पेश करता है फौरन फौरन। और मजमे आम में कहने से एक नुकसान ये होता है कि कोई नहीं समझता कि मैं किससे कह रहा हूं। सभी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, वो जो हमारा खालाजाद भाई है उसमें ये खराबी है, वो जो हमारा पड़ोसी है, वो जो हमारी भाभी है उसमें ये खराबी है। और यहाँ जो बैठे हैं हज़रत जिब्रील, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल के बच्चे बहुत मुक़द्दस हस्तियां हैं। इमाम अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल शकूर फारूकी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ में रहते थे और उनका मुकाम दियार पूरब में, यूपी के मशरक़ी हिस्से में वो था जो मगरबी यूपी में हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक हफ्ते के लिए लखनऊ तशरीफ लाए हज़रत मौलाना इलियास। चूंकि हमारे हज़रत वालिद साहब का ताल्लुक इन दोनों से बहुत गहरा था, हज़रत मौलाना इलियास ने कहा कि हज़रत इमाम शकूर फारूकी की खिदमत में जाना है, आप मुझे ले जाएं। चुनांचे हज़रत इमाम शकूर फारूकी साहब से वक्त ले लिया गया और किसी ने बता दिया कि फलां वक्त। तो ये दोनों हज़रात हज़रत मौलाना इलियास और हमारे वालिद साहब हज़रत इमाम शकूर साहब फारूकी की खिदमत में हाजिर। हज़रत इमाम शकूर फारूकी साहब 1 घंटे से इंतजार में बैठे थे।
وقت بتانے والے سے کچھ غلطی ہو گئی. جو وقت انہوں نے بتایا تھا اس کا 1 گھنٹے کے بعد کا وقت بتایا بتانے والے نے. عام طور سے بزرگوں کے خادم اتنے ہی سمجھدار